إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل ہم انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت اور ناموس صحابہ و اہل بیت کے دفاع کے لیے کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ تقریباً 3 ماہ سے خطبات جمعہ کے موضوعات اصحاب رسول کے حوالے سے، ان کے دفاع اور عظمت کے حوالے سے جاری ہے۔ جس کا اختتام جو ہے وہ اس کانفرنس پہ ہو رہا ہے، اور آج اسی موضوع کو سمیٹتے ہوئے چند گزارشات ذرا غور فرمائی۔ عظمت اصحاب رسول اتنا شاندار موضوع ہے کہ جس پر جتنا بیان ہو اتنا ہی کم۔
اور اصحاب رسول کی عظمت بیان کرنا اور ان کا دفاع کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اتنا اہم موضوع تو ہے کہ جس کا ذکر اور جس کی تفصیل، جس کے دلائل اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں نازل کی، ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے، ہر جہت سے صحابہ کرام کی عظمت اور عزت کا دفاع اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے۔ سب سے پہلے انداز یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی عظمت اور دفاع کے لیے پہلے قرآن پاک میں ان کے فضائل، مناقب بیان کی، ان کے اوصاف بیان ہوئی، عظمت بیان ہوئی، شان بیان ہوئی، مقام بیان ہو۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چونکہ معصوم نہیں تھے، ان سے کہیں نہ کہیں کوئی ایسا عمل سرزد ہو سکتا تھا جسے ہم غلطی کہتے ہیں، گناہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کا دفاع کرتے ہوئے قرآن پاک میں ان ساری غلطیوں کی معافی اور مغفرت کا اعلان کیا اور ان کے دفاع کی۔ کہ اصحاب رسول مغفور ہیں، بخشے ہوئے ہیں، ہم نے ان کی خطاؤں کو، غلطیوں کو بخش دیا ہے، لہذا ان کی خطائیں اور غلطیوں کو اچھالنا نہیں ہے، بیان نہیں کرنا، آپ بخش دیا گیا ہے، معاف کر دیا گیا۔ اور تیسرا انداز یہ تھا کہ اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پابند بنایا کہ اے محبوب استغفر لہم، کہ ان صحابہ کے لیے مجھ سے آپ بھی مغفرت کی دعا کریں، سفارش کریں، آپ ان کے سفارشی بن جائے، ان کے لیے دعائیں کریں۔ اور چوتھا انداز یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان اور عزت اور عظمت اگر کہیں حرف آنے لگا ہے یا ان کے مقام اور حیثیت کو کسی نے گرانے کی کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ لوگ بہت اعلیٰ ہے، آپ ان کے بارے میں ایسی ایسی بات نہ کریں۔ اور پھر صحابہ کے دفاع کا پانچواں انداز یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بتلا دیا کہ تم جو چاہو کرو، صحابہ کرام مجھ سے راضی ہے اور میں خود اللہ ان سے راضی ہوں، اپنی رضا کا اعلان فرمایا تاکہ ابہام ہی نہ رہے، اشکال ہی نہ رہے کہ جب رب راضی ہے تو ہمیں کیا اعتراض۔ جب رب ان سے خوش ہے، رب ان سے راضی، اور قرآن میں خبر دے دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور حتیٰ کہ ان کے نام کا حصہ بنا دیا۔ یہ خبر صحابہ کے نام کا حصہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ عام طور پہ ہم اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ ان سے راضی ہو، یہ معنی نہیں ہے، یعنی یہ دعائیہ فکرہ اور جملہ نہیں ہے بلکہ خبریہ ہے، جس میں اللہ خبر دے رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے صحابہ کرام، ان سے میں اللہ راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی۔ چھٹا انداز صحابہ کی عزت اور عظمت کے دفاع کا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج اس موضوع کو کلوز کرتے ہوئے ذرا اجمالی نظر ان تمام خطبات پر پڑ جائے جو ہم نے 3 ماہ میں بیان کی۔
چھٹا انداز یہ رہا کہ ان لوگوں کی نشاندہی کی اللہ نے جو صحابہ کے منکرین تھے، جو صحابہ کے گستاخ تھے، جو صحابہ کو برا جانتے تھے، جو صحابہ کرام کے بارے میں دل میں اپنا بغض اور عناد رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نشاندہی کی ہے کہ یہ لوگ کتنے برے ہیں اور یہ کتنے ملعون لوگ ہیں جنہوں نے میرے پیغمبر کی جماعت کو برا کہا، اور پھر ان کا رد کیا ہے، ان پر لعنت برسائی ہے، اور پورے اہل ایمان کو حکم دیا ہے بذریعہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایسے لوگوں کو دیکھو تو ان پر لعنت کی، اللہ کی رحمت سے دوری کی خبر دے دو۔ اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے جو پیغمبر رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو، آپ کی جماعت کو برا کہتے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رافضی جو ہے یہ منقوص القلوب ہے، ان کے دل الٹے ہیں، کہ جو لوگ ممدوح ہیں، جو لوگ قابل تعریف ہیں، جن لوگوں کی فضائل بیان کرنے تھے، یہ انہیں برا کہتے ہیں، اور جن لوگوں کی مذمت کرنی تھی ان لوگوں کو یہ اچھا کہتے ہیں۔ قابل تعریف لوگوں کی مذمت اور قابل مذمت لوگوں کی تعریف، یہ ان کا مذہب ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو صحابہ کرام کا دفاع اللہ کی سنت، جس عمل میں ہم جا رہے، جس پہ ہماری کوشش ہے، جس پر ہماری محنت ہے، جس پر ہماری کانفرنس ہے، جس پہ ہمارا پروگرام ہے، جس پر ہمارا خرچ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت اور دفاع کا کیا جائے، اور اس کے بغیر ہمارا ایمان اور اسلام اور دین مکمل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی سنت۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 600 سے زائد آیات صحابہ کرام کی شان پہ نازل کی، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ صحابہ کا کتنا بلند مقام۔ صرف ان واقعات کا پر ذرا اچمالی نظر توڑائی جو قرآن میں بیان ہو، ان واقعات، ان احادیث کو ذرا سامنے اپنی نظروں میں رکھی۔ آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، شروع میں ہی قرآن پاک کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ ان کے دفاع کو شروع کر دی، اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کے دفاع کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی آیت ہی یہ ہے کہ میں قیامت تک اس بندے کا ایمان قبول کروں گا جس بندے کا ایمان صحابہ جیسا ہو۔ ذرا بتاؤ، جو معیار بن رہے، جو کسوٹی بن رہے، جو میزان ٹھہر رہے، جو نمونہ ٹھہر رہے، جن کے ساتھ میرا اور آپ کا ایمان ملایا جائے گا، ان جیسا ہوگا تو قبول ہے، اگر ان جیسا نہیں ہے تو قبول نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر ہی یہ خصلت اور یہ مقام اور یہ ایمان موجود نہ ہو؟ مثلاً آپ کسی بھی دکاندار سے 1 کلو کوئی چیز خریدتے تو ترازو میں تکڑی میں کیا کرے گا؟ دوسری طرف 1 کلو کا وزن رکھے۔ اگر اس طرف 1 کلو کا وزن نہ ہو، کم ہو، تو ساری زندگی بھی وہ لگا رہے تو اس کے برابر وہ تول نہیں سکتا۔ 1 کلو ایک طرف چیز تولنی ہے، دوسری طرف 1 کلو کا پتھر موجود نہیں ہے تو اس کے ساتھ 1 کلو تول نہیں سکتا، ممکنات بھی نہیں، کیونکہ 1 کلو کا جو وزن ہے، جو پتھر ہے، وہ معیار ہے 1 کلو کو تولنے کا۔ صحابہ کا ایمان معیار ہے پوری کائنات کے ایمان کو تولنے کا۔ اگر وہ ہی صحیح نہیں ہے تو بتلاؤ اس کے ساتھ تولے گا کون؟ اس کا معنی ہے کہ ایمان پھر ہے ہی نہیں۔ یہ قرآن، دین، حدیث، رسالت، یہ سب کچھ نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کن کی گواہی پر آپ محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں؟ صحابہ تو مسلمان ہی نہیں ہے نعوذ باللہ۔ پھر آپ کو ابو جہل نے کہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے، آپ کو عتبہ شیبہ نے بتلایا ہے، کافروں نے بتلایا ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے،
جب آپ تابعین اور رسول اللہ کے درمیان ایک گیپ کر رہے، صحابہ کو جماعت سے، ایمان سے، عقیدے سے، گروہ سے، جماعت سے نکال رہے، ایک طرف رسول اللہ ہے، ایک طرف تابعین ہے، یا تابعین کے بعد تبع تابعین ہے، یا ان کے بعد آج سے قیامت تک ساری امت ہے، اور ادھر رسول اللہ ہے، درمیان میں پل اور کردار اور ان کو ملانے والے رسول اللہ سے کون ہے؟ اگر ایک صدی درمیان سے ہٹ گئی، صحابہ ہٹ گئے، بتاؤ یہ امت رسول اللہ تک کیسے پہنچی؟ کس پل کو گرا رہے؟ کن ہستیوں کے پیچھے یہ لوگ پڑے؟ کن کے ایمان پر یہ باس ہو رہی؟ قربان جائے، دنیا جو اپنے آپ کو ایماندار کہلاتی ہے، وہ اس جماعت کے ایمان پر مناظرہ مباحثہ کر رہی ہے جن کی وجہ سے ساری دنیا کو ایمان نصیب ہوا۔ صحابہ کرام درمیان صحابہ ہٹ جائیں تو کیا رہ جاتا ہے؟ اسلام، دین، شریعت۔ یہ قرآن کے گواہ تو صحابہ ہیں، قرآن نہ رہا، ہر حدیث کے راوی تو صحابہ ہیں، صحابہ نہ رہے تو حدیث ختم ہے۔ یہ آسان لفظوں میں کہا کرتا ہوں، جو کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان ہوتے ہیں، ذرا وہ کلمہ آپ سنائیں۔ کون سا کلمہ دنیا پڑھتی ہے؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، یا یہ کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سارے جو کلمہ ہم پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے یہ کلمہ طیبہ؟ حدیث میں۔ اور حدیث کس کی ہے؟ رسول اللہ کی۔ اور رسول اللہ سے یہ کلمہ سن کے ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابی رسول نے۔ درمیان سے صحابی نکالو اور کلمہ پڑھ کے دکھاؤ، کلمہ کیسے پہنچتا ہے؟ یہی تو صحابہ ہے۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ نبی علیہ السلام کے دور میں، آپ کی موجودگی میں اصحاب رسول سے ایسی ایسی باتیں ہوئی جس سے رسول اللہ کو تکلیف پہنچی، لیکن اللہ نے رسول اللہ کو روک دیا کہ میرے اپنی جماعت کو، اپنے صحابہ کو برا نہیں کر، ان سے کوئی خطا غلطی ہو جائے تو میں نے معاف کر دی ہے، آپ بھی ان کے لیے معافی مانگیں، ان کے لیے استغفار کریں۔ جب رسول اللہ کو اجازت نہیں ہے، بتلاؤ بھلا اور کون ہو سکتا؟ کیا وہ واقعہ قرآن میں اور حدیث میں موجود نہیں ہے کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کا وہ میدان، آپ زخمی، کافر ایک درے پہ چڑھ آئے تھے، جو درہ صحابہ سے خالی ہو گیا، جس کو خالی کرنے سے رسول اللہ نے روکا تھا، منع کیا، بڑے مشہور حدیث ہے واقعہ۔ تو نبی علیہ السلام کا چہرہ زخمی ہو گیا، دانت مبارک ایک حصہ شہید ہوا، خون پاک نکل رہا تھا وجود پاک سے۔ تو نبی علیہ السلام اس وقت کتنے غصے اور جلال میں ہوں گے جب آپ کا چہرہ زخمی ہے، دانت شہید ہو چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی اور غصے اور جلال میں ہے، اس کیفیت میں ہے۔ اسی وقت جبریل آئے، اور کبھی آپ سوچے تو یہ بعد میں بھی ہو سکتا تھا، 2 دن بعد، 3 دن بعد، 4 دن بعد، ہفتہ، مہینہ گزر جانے کے بعد اللہ کہتا وہ جو معاملہ ہوا تھا وہ وقتی غصہ تھا، آپ کا جلال تھا، آپ زخمی تھے، تکلیف میں تھے، آپ نے صحابہ کرام کو ایسے ایسے کہہ دیا، ہم نے قبول فرما لیا، آج کے بعد معافی ہے؟ نہیں۔ این اسی حالت کیفیت میں میدان احد میں آیت نازل ہوئی کہ میرے محبوب آپ کے صحابہ کو ہم نے معاف کر دیا۔ اللہ نے معاف کر دیا ہے، اور آپ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ واعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، ان کے لیے آپ بھی معافی، انہیں درگزر کریں، ان کے لیے مجھ سے دعائیں کریں، اور ان کو آئندہ اپنے مشاورت میں شامل رکھیں، اپنی حیثیت ان کی برقرار رہے، ان کو اپنے مقام سے گرانا نہیں ہے، پیچھے نہیں کرنا کہ آج کے بعد تم سے مشورہ نہیں لینا، یا تمہاری جماعتی حیثیت جو ہے وہ تنزلی کی طرف، پیچھے کی طرف گئی ہے، تم نے اتنی بڑی خطا کر دی ہے۔ فرمایا نہیں، ہم نے معاف کر دیا ہے، اور ان کے مقام کو نیچے لے جانے کا بھی آپ کو اختیار نہیں۔ یہ رسول اللہ سے بات ہو رہی ہے، میری اور آپ کی کیا حیثی؟ عام انسان کا حالت کیفیت کیا ہے؟ اور وہ واقعہ بھی ذرا
اپنے ذہن میں رکھے تاکہ صحابہ کے دفاع کا موضوع آپ کے ذہن میں اس کی اہمیت، حساسیت، دشمنان اسلام، دشمنان رسول، دشمنان اصحاب رسول کی یہ خواہش اور چاہت ہے کہ اسلام ختم ہو، اور اسلام کے ختم کرنے کا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ محمد کے صحابہ کے ایمان پر باس اتنی ہو، اتنی جرح ہو کہ دنیا پکار اٹھے کہ یہ جب صحابہ ٹھیک نہیں ہے تو ان کا دین بھی ٹھیک نہیں۔ ذرا آپ اندازہ کریں، اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہے، سارے نبیوں سے افضل ہیں، پیارے ہیں، محبوب ہیں، ان کو دنیا سے گئے ہوئے 1450 سال، 14 صدیاں ہو گئی، ان سے لے کر آج تک تمہارے مذہب اور تمہارے عقیدے اور تمہارے اسلام میں کوئی ایسے گروہ، کوئی ایسی جماعت مثالی ہو تو پیش کرو۔ تو کوئی ہے ایسا شخص جو 1400 سالوں میں سے ایک گروہ جماعت پیش کرے کہ یہ ہے ہمارے نبی کی جماعت، یہ ہے مسلمانوں کا ایک گروہ جو ایک مثالی ہے، 1400 سالوں میں آیا ہے؟ بتاؤ کس کا ذکر کرو گے اگر مصطفیٰ کے صحابہ نکل جائیں؟ کنتم خیر امہ، یہ کس کو کہا گیا تھا؟ یہ کسے کہا گیا تھا؟ جب رسول اللہ نے شاید آپ پہ نازل ہوئی اور آپ نے پڑھی، اور سامنے کون تھے؟ صحابہ، اور رسول اللہ کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن کی آیت، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اگر وہ صحابہ نہیں تھے تو پھر اور کون تھا؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن میں جو آیت نازل ہو تعریف میں، مومنین اور مسلمین کی تعریف میں، قرآن میں جو آیت نازل ہو اس سے مراد وہ تو نہ ہوں جن کی موجودگی میں قرآن آ رہا ہے، اور وہ اس میں شامل اور داخل ہوں جو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے؟ عقل سے سوچے کہ قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو، رسول اللہ پہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ نے پڑھی، تو رسول اللہ کو فرمانا چاہیے تھا نا یہ تمہارے بعد کوئی کنتم خیر امہ ہے، تم تو نہیں ہو، تم بہترین نہیں ہو، تمہارے بعد فلاں فلاں صدی میں میری امت کا ایک گروہ بہترین آئے گا، تم تو نہیں ہو، تم تو مرتد ہو گئے، تم تو پھر جاؤ گے، تم تو منافق ہو، نعوذ باللہ، تمہارے اندر تو اسلام ایمان ہے ہی نہیں، تم تو زہری مسلمان ہو کے میرے سامنے بیٹھے ہو، کنتم خیر امہ، تم نہیں ہو۔ جبکہ رسول اللہ ایسی آیت کی تشریح میں حدیث ہے خیر الناس کرنی، فرمایا بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر میرے صحابہ کے بعد اور پھر ان کے بعد۔ حضور فرماتے ہیں کنتم خیر امہ کی تفصیل میں کہ میرے صحابہ، میرا زمانہ بہترین، اور اس کے بعد والا جو زمانہ میرے جانے کے بعد صرف صحابہ کا زمانہ ہے، میرے زمانے کے بعد وہ بہترین زمانہ ہے۔ صحابہ کرام کا وہ واقعہ جو عبداللہ بن ام مکتوم سے متعلقہ ہے، اور آپ عجیب، اگر آپ غور کریں، توجہ کریں تو ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو آپ کے دل کی صفائی اور طہارت کا ذریعہ بنے۔ واقعات موجود ہے قرآن پاک کہ غزوہ احد میں صحابہ نیچے آ گئے جن کی وجہ سے شکست ہوئی۔ واقعہ موجود ہے حدیث میں کہ کسی کے سے شراب پی گئی، کوئی شراب پی بیٹھا۔ یہ واقعات بھی موجود ہے، کسی زنا ہوا اور حد زنا جاری ہوئی، کسی چوری ہوئی اس کا ہاتھ کٹا۔ یہ سارے واقعات حدیث میں موجود ہیں، اور یہ سارے جن سے واقعات رونما ہوئے وہ صحابہ کرام ہیں۔ لیکن ذرا سوچ لے کہ جن صحابہ پر جرح ہو رہی ہے، باس ہو رہی ہے، جن صحابہ کے ایمان کا انکار کیا رہا ہے، جو مشکوک کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، ان سارے صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس سے یہ گناہ سرزد ہو۔ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، ان پر کبھی حد زنا جاری ہوئی؟ نعوذ باللہ۔ کبھی ان پر شراب کی حد جاری ہوئی؟ نہیں۔
کبھی ان پر حد قذف لگی، کبھی ان پر کوئی تعزیر لگی، کبھی اپنے گناہ یا کسی عمل کی وجہ سے رسول اللہ کے سامنے پیش ہوئے، ان کی نعوذ باللہ حضور کی زبان پاک سے کبھی مذمت ہوئی، کبھی اہل بیت نے رسول اللہ کو شکایت کی، کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا کی کوئی درخواست آئی ہے نبی پاک کے پاس ابو بکر عمر عثمان کے خلاف، کبھی سیدنا علی کو شکایت لے کے آئے ہیں رسول اللہ کے 23 سالوں میں کہ ابو بکر نے یہ کیا ہے، عمر عثمان نے یہ کیا ہے، کہ حضرت عباس نے، حضرت جعفر نے، آل عقیل نے، رسول اللہ کے خاندان میں سے، ہاشمیوں میں سے کسی ایک نے حضور کے سامنے آگے 23 سالوں میں کوئی شکایت ان صحابہ کی ہو تو ایک حوالہ لائیے جو 23 سال پیغمبر کی موجودگی میں جن کے خلاف ایک شکایت بھی آل رسول کو نہیں ہے۔ مجھے بتلاؤ 1400 سال بعد ساری شکایات کے انبار تم ان صحابہ کے خلاف کیوں لگا رہے ہو؟ کوئی شکایت ایک بتلائیے تو صحیح نا، کہ سیدنا ابو بکر اور عمر، سیدنا علی کا جھگڑا ہوا، سیدنا عمر عثمان، سیدنا عمر اور عباس کا جھگڑا ہوا زندگی میں، حضور کی موجودگی میں، جن سے کوئی خطا ہوئی ہے وہ ان کبار صحابہ، بڑے صحابہ جن کا ذکر جاری ہے، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر کہیں حضرت مصطح سے خطا ہوئی، سیدنا حاتم سے خطا ہوئی، ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں آپ روایات میں ملتی ہیں، ماعز بن مالک کے بارے میں حدیث موجود ہے، یہ ساری روایات جن صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی ہیں جو زیادہ سے زیادہ اگر کوئی باس کرتا، کوئی چھیڑتا، کوئی بیان کرتا، کوئی بغض رکھتا، کوئی اناد کینہ رکھتا تو ان چند صحابہ کرام کے خلاف اکٹھے ہوتے نا کہ ان سے یہ ہوا ہے۔ لیکن جن صحابہ کرام کا تم انکاری ہو، ان سے تو کوئی خطا ہوئی نہیں، یہ تو کبائر سے محفوظ ہیں اور مغفور ہیں، بخشے ہو۔ وہ نبینا صحابی کا واقعہ ذرا ذہن میں رکھ کہ صحابہ کا موضوع اور دفاع کا معاملہ کتنا حساس ہے۔ ہم کیوں لڑ رہے ہیں، کیوں جھگڑ رہے ہیں، کیوں اپنے آپ کو حساس بنا رہے، کیوں رد کر رہے؟ شوق نہیں ہوتا، ذوق نہیں ہوتا، یہ ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے، رب سے معاہدے کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ کلمے سے وفا کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کا کاروبار ہو اور اس کاروبار میں کوئی بندہ مداخلت کرے تو آپ برداشت نہیں کرتے، آپ صبر نہیں کریں گے، آپ کہیں گے نہیں میرا معاملہ ہے، میری غیرت کا معاملہ ہے، میرے مال کا معاملہ ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ جو اس مقام اور سیٹ پہ منصب پہ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کتنا مقام اس کی حساسیت۔ کسی بندے کو شوق ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دکھوں میں، مصائب میں، تکالیف میں پائے اور اپنے آپ کو حساس کرے، اپنے گھر کو، اپنی اولادوں کو حساس کرتا پھرے۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے، عقیدے کا مسئلہ ہوتا ہے، حمیدہ ہوتا ہے، جو تنہائی میں اللہ سے کیا ہوا ہوتا ہے، وہ جو اللہ کی طرف سے رحمت اور عنایات ہوتی ہے اس کا حق ادا کرتا ہے، بندہ نمک حلالی کرتا ہے۔ اگر اس طرح نہ سمجھ آئے، اگر میری زبان سے سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان کی شان اور مقام کے خلاف کوئی جملہ نکل جائے اور میرا عقیدہ بن جائے کہ یہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان کا یہ حیثیت ہے، نعوذ باللہ میں کوئی توہین اور گستاخی کا مرتکب ہو جاؤں، تو کیا آپ اجازت دیں گے کہ اگلا جمعہ میں یہاں پڑھا لوں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ ممبر پہ کھڑا ہونا اس وقت تک ہے جب تک صحابہ کے بارے میں زبان اور دل صاف۔ نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف کوئی جملہ کہہ دوں تو کیا برداشت کر لو گے؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ ممبر، یہ عزت، یہ وقار، جو کچھ ہے یہ رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے، صحابہ کی محبت کی وجہ سے۔ تو کیا اس نمک کو حلال نہ کیا جائے؟ کیا اس وفاداری کو سے محبت یا وفا نہ کی جائے؟
ویسے بندہ کوئی پاگل دیوانہ نہیں ہوتا. یہ کتنا حساس ترین موضوع ہے ہمارے ملک میں اور ہمارے ان حالات میں. لیکن آپ 3 ماہ سے تسلسل کے ساتھ کھلے الفاظ میں یہ سن رہے ہیں کہ صحابہ کا مقام کیا ہے اور دشمن اصحاب رسول کی حیثیت کیا ہے. اور انشاءاللہ تا دم حیات یہ سلسلہ جاری رہے. کتنا یہ حساس موضوع ہے. چرا کرنا، باس کرنا، لعنت ڈالنا صحابہ پر، نعوذ باللہ، یہ تو بہت بڑا جرم ہے اور بڑا گناہ ہے. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. صرف واقعے پہ بطور واقعہ غور نہیں کرنا. آپ اس موضوع کی حساسیت کے حوالے سے یہ حدیث پڑھ رہا ہو، بیان پہلے بھی کئی مرتبہ ہوئی ہے اور سنی بھی ہے آپ نے، جانتے بھی ہیں. ذرا اس حدیث پہ غور کریں کہ مشرکین مکہ اکٹھے ہو کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، مجلس میں آنا چاہتے ہیں، گفتگو سننا چاہتے ہیں، دلائل سننا چاہتے ہیں، آپ کے وعد و نصیحت کے لیے وقت خاص کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم سنیں اور ہم ہدایت پا جائیں، لیکن ہمارے ایک وجہ ہے کہ جب ہم آتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ غریب ہیں، وہ مسکین ہیں، اور وہ ان کا سٹیٹس اور مقام ہمارے برابر نہیں ہے. ہم قریش اور ہم ہاشمی اور اونچے خاندان کے ہم لوگ ہیں، وہ غلام ہیں، کوئی فارس کا، کوئی کہیں کا، کوئی کہیں کا. جب ہم آئیں کوئی اعتراض نہیں، ابو بکر بیٹھا رہے، عمر بیٹھا رہے، عثمان بیٹھا رہے، یہ بیٹھے رہے، ان پر اعتراض نہیں ہے. اعتراض ہے ان چند اصحاب پر جو غلام ہیں، عام لوگ ہیں، وہ نہ بیٹھ. وہ مومن رہیں کوئی اعتراض نہیں، مسلمان رہیں کوئی اعتراض نہیں، صرف جب ہم آئیں تو وہ آپ کی مجلس سے باہر نکل جائیں تاکہ بڑے لوگ آ گئے. نبی علیہ السلام حریص تھے ایمان کے کہ دنیا ایمان لائے. اور میں اس واقعے کو، حدیث کو اس طور پہ بھی بیان کیا کرتا ہوں کہ اگر آج بھی اس دائے گزرے دور میں، اس دور میں بھی اگر کوئی بندہ، ہم کمرے میں ایک بیٹھے ہوں، کوئی محلے کا بندہ آ کے آپ سے کہے کہ اگر یہ بندے جو ہیں ان کی موجودگی میں میں ذرا آنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اگر یہ نہ ہوں تو میں آپ کی بات بھی سنتا ہوں اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے اور آپ کے مسلک اور منہج کو میں قبول کر لوں، تو آپ خود کہیں گے کہ یار ہمارے اگر اٹھنے سے یہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اٹھ جاتے ہیں، یہ الگ، اس کو ٹائم دے. یہ ظاہری طور پر اتنا بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. اور پھر اس شخصیت کے لیے جن کا کام ہی یہ حریص علیکم بالمومنین کہ دنیا ایمان لائے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری بات جو ہے نا قابل غور ہے، اگر تم اس طرح میری بات سنتے ہو، واز سنتے ہو، آتے ہو، بیٹھتے ہو، میری بات سنتے ہو، تمہاری ہدایت کا یہ سبب ذریعہ بنتا ہے، تو میں ان چند غریب صحابہ جو آپ کہہ رہے ہیں ذرا ان کو کہہ دوں گا کہ اس وقت نہ آیا کریں. اس میں بات تو آپ نے کی، قابل غور ہے، جرا نہیں کی، کافر نہیں کہا، منافق نہیں کہا، صرف چند وہ لمحات، وہ اوقات جس وقت مشرکین آئے، قریش آئے، ان چند صحابہ نے نہیں بیٹھا. نبی علیہ السلام نے غور کا وعدہ ہی فرما رہے ہیں. این اسی وقت سب سے جو غریب تھا عبداللہ بن ام مکتوم نبینہ تھا، وہ اپنی لاٹھی پہ ٹیک لگائے حضور کی مجلس میں داخل ہو. جو ہی داخل ہوا تو بات ہی یہ چل رہی تھی، تو قریش کہنے کہ بس یہی لوگ دیکھیں نا، اب ہم بیٹھے ہیں اور یہ آ گیا، بس یہ نہ ہوں، یہ رہوں اور چاند اور ہوں. تو نبی علیہ السلام کے چہرے پاک پر، ماتھے مبارک پر تیوری آئی. آپ نے اس کے آنے کے ناگوار محسوس کیا. اس واقعے پہ جتنا بھی غور کریں تمہیں صحابہ کی اس میں سے عظمت واضح آئی. کون ہے؟ محمد رسول اللہ. ماتھے مبارک پر تیوری آئی ہے کس کی؟ نبی علیہ السلام. ناراض کون ہو گیا؟ رسول اللہ. ناگوار کس نے محسوس کیا؟ رسول اللہ. کس سے؟ صحابی سے. کون سا صحابی؟ عبداللہ بن ام مکتوم نبینہ صحابی. نبی علیہ السلام نے جب ناگواری کے آثار ظاہر فرمائے تو یہ کون سا اتنا مسئلہ ہے کہ اسی وقت جبریل آئے. اگر اللہ نے
یہ دفاع صحابہ کا اس موضوع کو، یہ حساس امت کے سامنے جو رکھنا تھا، کائنات کے جو سامنے رکھنا تھا، جو قانون اور ضابطہ، جو ہمارے ایمان اور اسلام کا امتحان تھا، آزمائش تھی ہماری کہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنی اولادوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، یا صحابہ کی عزت اور عظمت کی آواز ہمیں لگتی ہے تو ہم باہر نکلتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے امتحان کا مسئلہ تھا۔ اسی وقت، اسی وقت رسول اللہ موجود ہے، فوری جبریل آئے، فرمایا محبوب، رب کہتا ہے ماتھے پر تیوری آپ نے کیوں چڑھائی؟ جب صحابی کو آپ نے دیکھا تو آپ کے ماتھے مبارک پر تیوری کیوں چڑھی؟ ناگوار آپ نے محسوس کیوں کیا؟ کس کو روک رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ کو۔ اور ہماری اور تمہاری اور دنیا کے لوگوں کی حیثیت کیا ہے؟ ان کے بارے تو ایسا آتا ہے بندہ ان کو جو کچھ کہہ سکے اور کر سکے وہ کر گزرے۔ عام آدمی اور ابو بکر، عمر، عثمان پر باس، یہ تو کافر بھی جرأت نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹھے رہیں بڑے بڑے، یہ نہ رہیں جو عام ہیں، جو عام صحابہ ہیں، جو غریب صحابہ ہیں، جو پردیسی صحابہ ہیں، جو مالدار نہیں ہیں، غلامی سے آئے ہیں، ان کو نہ بیٹھنے دیں۔ رب نے ان پر جرا کو برداشت نہیں کیا، رسول اللہ کو روک دیا اور تنبیہ کر دی ہے، اور ہم برداشت کریں ابو بکر، عمر، عثمان پر اور امی عائشہ پر۔ فرمایا محبوب ماتھے مبارک پر تیوری کیوں آئی؟ 18 آیات نازل ہوئی۔ عبس وتولی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ اے میرے محبوب نبینا صحابی آپ کے سامنے آئے، آپ کے ماتھے مبارک پر تیوری کیوں چڑھائی؟ یہ سارے قریش ایمان لائیں نہ لائیں، جہنم میں جائیں، جہاں جاتے ہیں یہ جائیں، لیکن تمہارا ادنا اور عام صحابی، ادنا عام اس لیے کہہ رہا رسول اللہ کے سامنے یہ بات ہے، ہمارے لیے تو سارے ہی اعلیٰ ہیں، عام صحابی جس کو یہ کفار مشرکین کہہ رہے ہیں، اگر ان کو دیکھ کے آپ کے ماتھے پر تیوری چڑھی ہے تو محبوب سن لیجئے، ہم نے یہ برداشت نہیں کی۔ اللہ نے پوری کائنات کے سامنے رکھ دیا ہے کہ صحابہ کی گستاخی اور توہین اللہ برداشت نہیں کرتا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، نبی نہ آیا ہے اور آپ کے ماتھے مبارک پر تیوری چڑھی ہے، کیوں؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، نبی نہ آیا ہے اور آپ کے ماتھے پاک پر تیوری چڑھی، ایسا کیوں ہوا؟ تیوری یہ ناگواری کے اثرات، گالی نہیں، نفرت نہیں، بغض نہیں۔ کس ماتھے مبارک پر؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء، وہ مبارک چہرہ جو آسمان کی طرف اٹھے اور اللہ قبلہ تبدیل کر دے، اس پر ماتھے پر تیوری چڑھے تو رب برداشت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اجازت نہیں ہے۔ عامی آدمی کو صحابہ کرام کے بارے میں بحث کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ صحابہ کا دفاع محمد مصطفیٰ کی سنت، اللہ کی سنت ہے۔ آپ نے اس پر کئی واقعات پر توجہ دلوانے کی میں نے کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف آتے آپ کی سنت ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے جب بھی کسی صحابی کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے، رسول اللہ نے برداشت نہیں کی۔ کرنے والے صحابہ جس کے خلاف ہو رہی ہے وہ صحابی ہے تو رسول اللہ نے برداشت نہیں کی، بات ہو جاتی، اکٹھے برتن ہو تو آواز ہوتی۔ صحابہ کرام جب اکٹھے بیٹھتے چلتے پھرتے تھے، کوئی نہ کوئی بات آپس میں ہو جاتی تھی، جو آپس میں ہوتی رسول اللہ اس کو روک فرماتے اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو۔
لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہ کہو، میرے صحابہ کی شکایت نہ کیا کرو۔ رات کو میں جب سوتا ہوں میں اپنے صحابہ کے بارے میں دل صاف لے کے سونا چاہتا ہوں۔ کتنا وہ برا مذہب ہے جو ساری رات صحابہ پر تبرہ لے کے سوتا ہے اور تبرہ لے کے اٹھتا ہے۔ فرماتے ہیں میں اپنے دل کو صاف رکھنا چاہتا ہوں میرے صحابہ کی، میرے سامنے شکایات نہ لیا کرو، نہ لے آیا کرو۔ کئی مرتبہ ایسا ہو، عورت ہے، اسے بدکاری ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، رجم کی سزا اس پر جاری، پتھر لگ رہے، پتھر کھا مارتے مارتے صحابہ کرام میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، سیف اللہ خالد رضی اللہ تعالیٰ پتھر مارے ہیں کس عورت کو؟ جس سے بدکاری ہوئی، جس سے گناہ ہوا، زنا ہوا، اس عورت کے خون کا ایک چھٹا سینہ خالد کے کپڑوں پہ آ گیا۔ عورت ہو اور اس سے گناہ ہوا ہو، لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں، اس کے خون کا چھٹا دوران رجم سینہ خالد کے کپڑوں پہ آ کے گرا اور کہہ لے کیسی عورت ہے، میرے کپڑے خراب کر دیے اور میرے کپڑوں پہ یہ خون آ گیا ہے۔ رسول اللہ نے سن لیا اور فرمایا خالد کیا کہہ رہے ہو؟ نہ کہو ایسے، نہ کہو ایسے۔ اگر اس عورت کی توبہ کو 70 بندوں پر تقسیم کر دیا جائے تو 70 کے 70 بندے جنت کے وارث بن جائیں، اور آپ اس کو ایسا کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے نہیں کہنے دیا، دفاع کیا اپنی صحابیہ کا، ایسا نہیں کہنا، روکا ہے، منع کیا۔ ایک شخص ہے جس نے شراب پی ہے، ایک مرتبہ شراب پی، پکڑا گیا، لایا گیا، 40 کوڑے لگے، چھوڑ دیا گیا، حد جو لگ گئی تو چھوڑ دی۔ کچھ عرصے بعد پھر یہی سزا، یہی گناہ، دوبارہ شراب، 4 بار اس کو بار بار جو ہے نا سزا ملی، وہ شراب پینے، پھر پی بیٹھتا۔ جب 4تھی مرتبہ اس کو کوڑے لگے گئے نا شراب پر، تو اس شخص نے کہا تجھ پر لعنت ہو، اتنی مرتبہ تو پکڑا گیا اور تجھ پر ہاتھ لگ رہی ہے، تجھ پر لعنت ہو۔ رسول اللہ نے سن کے فرمایا لعنت نہ کہو، میں محمد گواہی دیتا ہوں یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، میں محمد سے بھی محبت کرتا ہے، اس کو برا نہ کہو۔ پہلی مرتبہ اس نے شراب پی ہے، کوڑے لگ گئے ہیں، وہ غلطی معاف ہے، کفارہ ہے۔ کفارے کا معنی کیا ہے؟ وہ مٹ گیا گناہ، وہ ختم ہو گیا گناہ۔ ایک بندے نے قسم توڑ دی، کفارہ دے دیا تو بات ختم ہو گئی، اس پر بات پرس نہیں ہوگی۔ ایک بندے نے کسی پر تہمت لگائی، اس پر 80 کوڑے برس کے حد قذف، وہ خطا معاف ہے۔ ایک بندے نے قتل کیا، جواب میں اس کو بدلے میں قصاص کے طور پہ قتل کیا گیا، وہ گناہ اس کا معاف ہے۔ ایک بندے نے زہار کیا، اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دی، کفارہ ادا کر دیا گیا، وہ معاف ہے۔ ایک بندے نے حالت روزہ میں بیوی کے قریب چلا گیا، اس نے 60 روزے رکھ کے کفارہ دیا، وہ گناہ معاف ہے۔ کفارہ کا معنی نہیں مٹانا ہے، ختم کرنا ہے، مٹ گیا وہ گناہ، ختم ہو گیا وہ گناہ۔ فرمایا وہ گناہ اس سے ہوتا رہا، شراب وہ پیتا رہا، حد اس پر لگتی رہی، وہ مٹ گیا، تم لعنت کیوں کرتے ہو؟ میں محمد گواہی دیتا ہوں اس کے دل کے اندر کی جو گواہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہے۔ صحابہ کا دفاع رسول اللہ کی سنت ہے۔ باقی ایک شخص آیا، الصحابہ میں یہ روایت موجود ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا چاچا جو ہے نا وہ تو بدر میں شریک تھا، بدری تھا، صحابی تھا، بدری تھا، آج کل وہ منافقوں جیسی باتیں کرتا ہے اور منافق ہو گیا ہے، اسلام سے پھرا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ نہ کہہ، اپنے چاچا کے بارے کچھ نہ کہہ، وہ بدری ہے۔ یا رسول اللہ وہ تو منافق ہو گیا ہے۔ فرمایا منافق ہو گیا ہوگا، لیکن سن لے ان قریب وہ اسلام میں آئے گا اور اللہ اس کی غلطیوں کو مٹا کے اس کو جنت کا وارث بنائے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ بدریوں پر اللہ راضی ہے، ان کے گناہ معاف ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ عام بندوں جیسا معاملہ نہیں ہے کہ ان کی توہین اور گستاخی کو برداشت کر لیا جائے۔
قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں اور محمد مصطفیٰ کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے جو رسول اللہ کو تکلیف دیتے ہیں۔ رسول اللہ کو تکلیف کس بات سے ہوتی ہے؟ میرے تمہارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر مبارک پر چڑھے اور خطبہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ، آج مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف دی گئی ہے، میری بیوی عائشہ کو برا کہا جا رہا ہے، مدینہ میں مجھے تکلیف دی جا رہی ہے میرے اہل بیت کے بارے میں۔ اس حدیث بخاری سے ثابت ہوتا ہے جو پیغمبر کی بیویوں کو برا کہتا ہے وہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ہماری بہن بیٹی بیوی کے بارے میں کوئی سر بازار کوئی بات کرے اور آپ گزرتے ہوئے سن لیں تو دل میں کچھ تکلیف تھوڑی سی ہوگی نا، وہ تکلیف میری اور آپ کی ہے، اور جب رسول اللہ گزرتے ہوں وہ تکلیف رسول اللہ کی۔ اور اس پر وہ ذرا حدیث رکھے نا کہ نبی علیہ السلام فرمایا یہ چھپکلی جو ہے اس کو مارو۔ یا رسول اللہ کی اس کی وجہ کیا، علت کیا ہے؟ فرمایا جب یہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے نا تو یہ پھونک مارتی تھی آگ، حالانکہ اس کے پھونک مارنے سے آگ بڑی نہیں، لیکن کیڑے کی نیت اور فطرت میں یہ داخل تھی کہ میں نبی کو تکلیف پہنچاؤں۔ وہ کیڑا واجب القتل ہے جو نبی کو تکلیف دینے کا ارادہ کرے چاہے دے نہ سکے۔ اور سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ رسول اللہ کسی صحابی کو برا کہہ کے حضور کو تکلیف دی جائے۔ فرمایا میرے اہل بیت کے بارے میں مجھے تکلیف دی جا رہی ہے، میری عائشہ کے بارے میں یہ بات کہہ کہ مجھے تکلیف دی جا رہی ہے، تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت، اور لعنتیں برس رہی ہیں، آپ دیکھ رہے۔ اصل ہم سوچتے نہیں ہیں نا، ہم مصروف ہیں کاروباری معاملات میں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اسلام کی، دین کی، شریعت کی۔ اگر سوچتے ہوتے تو ہمیں نظر آتا کہ ان پر لعنتیں برس رہی ہیں جو اصحاب رسول کی گستاخ و توہین کرنے والے ہیں، ان کی عادات، ان کی فطرت، ان کی حالت کیفیت قرآن میں موجود ہے۔ میں نے قرآن پاک کو اس رنگ میں ذرا دیکھا ہے تو 25 کے قریب منافقین کی جو علامتیں ہیں وہ قرآن میں بیان ہیں۔ کیونکہ منافق وہ ہوتا ہے جو اوپر سے تو کلمہ پڑھے اندر اسلام ایمان نہ ہو، اعتقادی منافق۔ ایک تو ہوتا ہے عملی نفاق، وعدہ توڑ دیا، جھوٹ بولا، یہ عملی ہے۔ ایک ہے اعتقادی نفاق کہ دل میں رسول اللہ پر ایمان ہی نہ ہو، یقین ہی نہ ہو، صحابہ پر ایمان ہی نہ ہو، یقین ہی نہ ہو، یہ اعتقادی منافقت، یہ ہے وہ جہنم کے نیچے والے گڑھے میں لوگ۔ جو شمار جو گنتی میں نے کی ہے اس کے مطابق 25 کے قریب منافقین کی علامتیں قرآن پاک میں موجود ہے۔ پھر غور کرے، 25 کے قریب علامات منافقین قرآن پاک میں موجود ہے، جن کو میں نے شمار کیا ہے، گنا ہے، اور پھر شمار کر کے گن کے ساری علامتیں میں نے توجہ کر کے اس پہ غور کیا ہے کہ رافضیوں میں کون کون سی علامتیں ہیں، تو جو مجھے سمجھ آئی ہے 25 کی 25 منافقوں کی علامتیں ساری کی ساری اس گروہ میں موجود۔ معمولی کوئی برا گروہ ہے جس کو نظر انداز کر دیا جائے اور جس کا ذکر ہی نہ ہو۔ ہمارے جیتے جی تو ایسا نہیں ہو سکتا، صحابہ کرام کی تعریف و توصیف جاری رہے گی اور ان منافقین کا رد ہوتا رہے گا جنہوں نے اصحاب رسول کو دکھ دیے۔ یہ گروہ آج کا نہیں ہے، یہ عبداللہ بن سبا سے شروع ہے، یہ ابو جہل سے شروع ہے، عتبہ شیبہ سے شروع ہے، وہ جویں رسول اللہ کے ساتھ کے خلاف تھے اسی طرح یہ صحابہ کے منکر تھے، اس وقت سے لے کر آج۔ نبی علیہ السلام نشاندہی کر دی تھی کہ جو عثمان کے رضی اللہ عنہ کے خلاف گروہ نکلے گا، آپ نے فرمایا تھا وہ منافق ہو، ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا،
تو یہ وہی دھڑا ہے، وہی گروہ ہے جو چلا ہے مختلف روپوں میں، مختلف انداز میں. اس وقت اور انداز تھا، آج اور انداز ہے. اب ان کے اصول، مذہب کے اصول، ضابطے سارے طے ہو گئے، ایک گروہ کی شکل اختیار کر گیا ہے. یہ وہی علامتیں پڑھ کے دیکھ، وہ 25 علامات کا اگر میں 2-3 خطبات کو وہ تقاضا کرتے، لیکن چند ایک کتاب کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ تھوڑی پڑتال آسان ہو جائے. میتھ کا سوال کرتے ہیں نا تو پھر پیچھے اساتذہ سمجھاتے ہیں، میں پڑتال کر کے تمہیں وہیں پتہ چل جائے گا جواب سے کہ میرا سوال ٹھیک ہے یا غلط. قرآن پاک کی یہ اگر آپ علامات پڑھ لیں تو اب خود تمہارا ضمیر یہ کہے گا کہ یہ علامات کس گروہ میں موجود. وہ علامات پڑھ. روزہ اس وقت یہودی بھی رکھتے تھے اور مسلمان بھی رکھتے تھے. آج بھی یہودی رکھتے ہیں، مسلمان بھی رکھتے ہیں. لیکن یہودیوں اور مسلمانوں کے روزے میں فرق افطاری کے وقت ہوتا تھا. مسلمان افطاری جلدی کرتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ نہیں، تھوڑا سا ستارے نظر آ لیں، 10 منٹ ٹھہر کے روزہ کھول رہے ہیں، اندھیرا تھوڑا سا چھا جائے پھر ہم روزہ کھولیں. مسلمانوں کے لیے حکم تھا کہ جو ہی سورج غروب ہو آپ نماز جلدی، بہتر رہو گے، حق پر رہو گے، خیر پر رہو گے، کہ افطاری جلدی کرو، تاخیر نہ کرو. یہودی کہتے تھے کہ تاخیر کرنے. تلاش کریں یہ علامت کہاں موجود ہے. وہ سحری جلدی بند کرتے تھے، کھانا بند جلدی کرتے تھے سحری یہودی. مسلمان فرمایا لیٹ، سحری میں تاخیر کرو. یہودی جلدی کرتے ہیں، تم تاخیر کرو. وہی سلسلہ آج تک جاری ہے. 10 منٹ پہلے روزہ بند کر دیں گے اور 10 منٹ بعد کھولیں. یہ کن کی علامات؟ قرآن پاک پڑھی، شروع میں ہی منافقوں کی یہ علامت بیان کی گئی ہے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے. یہ منافقوں کی پہلی علامت قرآن میں ہے. قرآن پاک کے الفاظ میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب انہیں کہا جاتا ہے مان لاؤ جیسے یہ صحابہ مان لائے تو کہتے ہیں یہ تو بے وقوف ہے، ہم کیوں لائیں، ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائے. وہ کون تھا؟ وہ کون سا گروہ ہے جس کی یہ پہلی علامت ہی یہ ہے کہ وہ صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں، صفی کہتے ہیں، صفحا کہتے ہیں، بے وقوف کہتے ہیں. گویا یہ پہلی علامت ان میں بدرجہ اتم آج بھی موجود ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں. اب منافقوں کا نفاق چھپنے کا طریقہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے ہم کیا ہیں؟ مومن ہیں. مسلمان نہیں کہتے تھے اپنے آپ ہم مومن ہیں. منافقوں کی دوسری علامت ہی یہ ہے قرآن میں کہ یہ اپنے آپ کو مومن کہلائیں گے، مسلمان نہیں کہلائیں گے. یہ مومن اور مسلمان کی تفریق، یہ لفظی تفریق، ظاہری تفریق انہوں نے کی ہے. حالانکہ قرآن پاک میں مومن اور مسلم ایک ہی شخص کو کہا گیا، لیکن یہ تفریق، یہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور ہم کیا ہیں؟ مومن ہیں. آج تک آپ نے کسی امام برگاہ سے یہ اعلان سنا ہو کہ تمام مسلمین کسی مجلس میں یا کسی پروگرام میں تشریف لائے؟ نہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ مؤمنین. مسلمین ان کے ہاں کافروں کو کہا جاتا، یہ منافقوں کو کہا جاتا. میں ایک نکتے کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں، مبذول کرانا چاہوں گا. جب یہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟
یہ سارے مسلمان ہیں جی، ہم تو آپ کو بھی اچھا سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں۔ ذرا آپ سوچیں، جو اپنی محفل و مجلس میں بیٹھ کے صدیق کو مسلمان نہیں سمجھتا، وہ مجھے کہے کہ میں تجھے مسلمان سمجھتا ہوں، میں کیسے مان لوں؟ صدیق کو تو مسلمان مانتا نہیں اور مجھے مسلمان مانتا ہے۔ ایک بندہ میرے باپ کو گالیاں دیتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک بندہ صدیق عمر عثمان کی خلافت کا انکار کرتا ہے اور 3 مرتبہ اذان میں کہتا ہے وہ خلیفۃ بلا فضل، علی خلیفہ بلا فضل ہے، ابو بکر عمر عثمان نہیں ہے، وہ مجھے کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہے سادہ ہم کہ ہم مان رہے ہیں کہ نہیں جی وہ محبت کرتے ہیں؟ بالکل جی اچھے۔ قرآن پاک نے کہا کہ ان کی زہری چپلوسی اور خیرخائی اور اخلاق والی میٹھی باتوں پہ نہ آئے، منافقوں کی یہ علامت ہے، قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں جب یہ دنیا میں آپ کو ملیں گے، بیٹھیں گے آپ کے ساتھ، تو ان کی باتیں آپ کو عجیب بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں، بڑا اخلاق کہتے ہیں، بڑے اخلاق سے، بڑے پیار سے، ساڑھا تو اخلاق ہی کوئی نہیں۔ وہابی تو انجی گستاخ جا ہوندے ہیں، خشک جا ہوندے ہیں، اخلاق تو ان میں دیکھا ہے، وہ بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں، بڑا اخلاق ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو اخلاق 2 گروہوں میں نظر آیا، یا رافضیوں میں آتا ہے یا مرزائیوں میں آتا ہے۔ قرآن نے بیان کیا منافقوں کی علامت کہ ان کی باتیں تمہیں دنیا میں بڑی تعجب، پراثر، میٹھی باتیں نظر آئیں گی۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو دل میں ان کو ہوگا اس پر اللہ پر کو گواہ بنائیں گے۔ اللہ کی قسم ہم مانتے ہیں، اللہ کی قسم ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، میں اللہ آسمان سے گواہی دیتا ہوں کہ بدترین یہ برے اخلاق کے مالک ہیں جن کا دل اور ہے اور زبان پہ اور ہے۔ الد الخصام، یہ جھگڑالو ہیں، بد خلق ہیں، بد مزاج ہے، لیکن بد مزاجی تمہارے سامنے یہ زہر نہیں کرتے۔ ان علامات کو ذرا پڑھ کے دیکھیں، قرآن کو ذرا اس روپ میں پڑھیں، اس انداز میں پڑھیں۔ ہم نے لفظی ترجمہ پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، منافق قیامت تک کے لیے، کفر قیامت تک کے لیے۔ دنیا میں کافر بھی رہیں گے، منافق بھی رہیں گے، مسلمان بھی رہیں گے، ان کی عادات اطوار، ان کے ساری علامات رسول اللہ نے قرآن نے بیان کر دیے، آپ نے پرکھنا، آپ نے قرآن پاک نے نشانی بیان کی ہے، اگر آپ اس نشانی پہ غور کریں تو آپ کو حیرانگی ہوگی اور تلاش میں بڑی آسانی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے جو منافق ہوتا ہے نا، دل کا نفاق، جس کی دل کے اندر بغض اناد ہوتا ہے پاک باز لوگوں کا، اللہ فرماتا ہے میں ان کو سزا کے طور پر ایک چیز دیتا ہوں، وہ دیکھ لینا، وہ پرکھ لینا وہ کن میں ہے۔ فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، وہ روئیں گے زیادہ، روتے زیادہ ہوں گے اور ہنسیں گے بہت کم، زیادہ روتے ہوں گے۔ خوشک رہ گیا کون سے گروہ ہے؟ قرآن کے الفاظ ہیں، روئیں گے زیادہ۔ یہ قرآن میں یہ خبر بیان ہوئی ہے، محدثین نے یہ معنی کیا ہے خبر کا، مفسرین نے معنی خبر کا کیا ہے۔ اللہ خبر دے رہا ہے کہ یہ منافق ہوں گے قیامت کے قریب، ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ ہنستے کم ہوں گے، روتے زیادہ ہوں گے، ان کی مجلس میں رونا عام ہو۔ قرآن کو ذرا اس انداز میں پڑھیے اور سمجھیے۔ صحابہ اکرام کا دفاع اللہ کی سنت ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، صحابہ اکرام کی سنت ہے، اہل ایمان اہل اسلام محدثین اکرام کی سنت ہے، علماء امت کی یہ سنت ہے۔ محدثین نے سپیشل صحابہ کی عزت عظمت پر دفاع پر کتابیں لکھ کے بتلایا ہے کہ ان کے دفاع پہ جینا، ان کے دفاع پہ مرنا عبادت ہے۔ آج سب سے زیادہ نازک اور حساس وقت ہے صحابہ کرام کے حوالے سے۔ اگر ہم سوئے رہے، خاموش رہے تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں محفوظ اپنے ایمان کو نہیں سمجھے گی اور ہمیں برا کہے۔ اگر شیخ الاسلام مولانا صلی اللہ علیہ امرثری، اگر مولانا محمد حسین بٹالوی، سید نذیر حسین محدث دہلوی، جب یہ مرزا قادیانی نکلا تھا، اس نے الٹے دعوے شروع کیے تھے
پہلے تو مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان تھا، عالم تھا، مناظر تھا، بعد میں مرتد ہوا، پھرا اسلام سے اور نبی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ یہ قادیان میں تھا اور اس کے قریب بٹالہ تھا، 40 کلومیٹر کے قریب درمیان میں سفر۔ یہ قصبہ قادیان میں تھا، مولوی محمد حسین بٹالوی بٹالہ میں تھا۔ تو انہوں نے ان کے علاقے کا چونکہ تھا، ان سے پہلے مجادلے مناظر اس کے ہوتے تھے، مسلکن حنفی اور دیوبندی تھا، بڑا عالم تھا، مناظر تھا۔ مرتد تو بعد میں ہوا، کفر میں تو بعد میں چلا گیا، کسی گروہ کا قصور نہیں ہوتا۔ مثلا ایک بندہ آ جائے حدیث و قال اسلام سے پھر جائے تو مسلک حدیث کا تو کوئی قصور نہیں، وہ مرتد ہو گیا، کفر میں چلا گیا، نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کر۔ تو مولوی محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھا کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس کے خلاف اس کے عقائد کو لکھا، ایک فتویٰ ترتیب دے کے 200 کے قریب علماء کرام کو اس دور میں گھروں میں جا کے ٹرینوں پر پیدل سفر کر کے 200 علماء سے مل کے دستخط کروائے کہ مرزا قادیانی مسلمان نہیں، یہ کافر ہو چکا ہے، مرتد ہو چکا۔ علماء دیوبند نے بھی دستخط کر دی، علماء بریلوی نے بھی دستخط کر دیے، متفق ہو گئے۔ اگر یہ علماء اس وقت یہ کام نہ کرتے اور وہ فتنہ آج تک مسلمانوں کے اندر گھسا رہتا تو آج ہماری اولادوں کی کثیر تعداد مرزائی مذہب پر ہوتی۔ علماء آگاہ کر گئے، فتنوں سے آگاہ کر گئے، یہ فتنہ ہے، یہ دجال ہے، یہ قذاب ہے، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کے یہ عقائد نظریات ہے، اس پر فتویٰ جاری ہو کہ آج ہر مسلمان ان کے نام کو سننا بھی، مرزائیوں کے نام کو سننا بھی برداشت نہیں کرتا۔ آج پھر ایک دفعہ ہماری آزمائش کہ صحابہ کرام کے خلاف فتنہ عروج پر، سیدنا امیر معاویہ پر بحث کرنا انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کے روپ میں، اہل سنت کے روپ میں کئی رافضی ایسے ہیں، اور یہ قرآن کی منافقین کی علامت میں سے ایک علامت ہے کہ یہ دوسروں سے کام لے کے تمہاری صفوں میں یہ بندے گھسائیں گے۔ منافق ایسے ہی کرتے تھے، ابن سبا کو اس لیے اندر بھیجا تھا اور داخل کیا تھا، منافقت شروع اس رنگ میں ہوئی۔ عبداللہ بن ابی اندر ہی رہا تھا اور جہاد کے لیے باہر نکلتا تھا، جب باہر جا کے 700 بندے لے کے پیچھے پلٹ آتا تھا تو جس لشکر کے 1000-2000 کا لشکر ہو 700 بندے واپس آ جائیں تو باقیوں کے جذبات کس طرح تکلیف پہنچتی ہے کہ ہم تو اتنے نکلے تھے اور اتنے رہ گئے، باقی تو چلے گئے۔ منافقوں کی عادت، علامات، اگر یہی روش رہی تو آنے والی نسل سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سننا برداشت نہیں کرے گی۔ اللہ ایسا وقت نہ لائے۔ آج وقت ہے کالجوں یونیورسٹیوں کے وہ طلباء جو سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں، سیدنا عثمان کے بارے میں صاف ان کا دماغ نہیں رہا، متاثر ہے کئی سکالروں سے، انہیں میں اس پیغام کے ذریعے، اس خطبے کے ذریعے پیغام دینا چاہوں گا کہ خطبہ پوری دنیا میں لائیو جا رہا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی تمہارا ابہام اشکال ہو، جہاں بھی آپ کہیں ہم آنے کے لیے تیار ہیں اور امیر معاویہ کے دفاع کے لیے تیار ہیں، اپنے اعتراض کو پیش کریں، ہم انشاءاللہ ان کانٹوں کو چن چن کے جلا دیں گے جو امیر معاویہ کی شان کو مجروح کرتے ہیں، ایک ایک اعتراض پر۔ لیکن خدا را اس راستے پر نہ چلنا، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ نجات کا راستہ نہیں ہے۔ نجات کا راستہ صحابہ کا راستہ ہے۔ یہ مرکز جامع امام بخاری اس میں ایک خاص کردار رکھتا ہے اور انشاءاللہ اس پر رہیں گے کہ ہم ایک ایک صحابی کی عزت عظمت کا دفاع انشاءاللہ کریں۔ اس سے اگلی بات کہ صحابہ کرام کا یہ دفاع اس وقت فرض تھا تو شروع سے ہی فرض، آج زیادہ حساس۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولادیں آپ کے گلے نہ پڑے، اگر چاہتی ہیں آپ کی اولادیں آپ کے گریبان نہ پکڑے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اولادیں ابو سفیان اور امیر معاویہ کے نام سے نفرت نہ کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی محبت جس طرح اہل سنت میں ہے اسی طرح جاری رہے،
آج جاگنے اٹھنے کا آواز بلند کرنے کا وقت ہے کہ سارے صحابہ بخشے ہوئے لوگ ہیں، کسی ایک صحابی پر جرح کرنا حرام ہے۔ اگر یہ راستہ نہ روکا گیا تو نوجوان تباہ ہو جائے۔ ہم عبادت سمجھتے ہیں، اس عبادت کا ایک حصہ، ایک انداز اور طریقہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ ایک یہ قانون پاس کروانا ہے، کیونکہ کل ہمارا جلسہ ہو رہا ہے عظمت صحابہ کے حوالے سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں میری تقریر تو نہ ہو تو میں آج ہی اپنی کر لیتا ہوں، کیونکہ ساری جنسیہ اور ساری حکومت اس پر بضد ہے کہ اس کی تقریر نہیں ہونی چاہیے جلسے میں، باقی سب کی ہو جائے، اس کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ تو کل حالات بتلائیں گے، لیکن آج آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام کا قانون، عظمت کا، دفاع کا انشاءاللہ یہ بن کے رہے گا۔ اس کے لیے یہ کانفرنس ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب نے پورے ملک میں یہ کانفرنسوں کا سلسلہ شروع کیا، جس کا آغاز یہ ڈویژن شروع ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ صحابہ کی عظمت کا، ناموس کا، اہل بیت کی عظمت کا، ناموس کا قانون بن جائے کہ کسی شخص کو ان کی توہین کرنے کی جرت نہ ہو، جو کرے اس پر سزا کا تعین ہو جائے۔ قانون میں لکھا جائے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی محبت امت پر فرض ہے، ایک ایک صحابی پر کی محبت، عقیدت ان سے فرض ہے، ان کے خلاف بولنا جرم ہے تاکہ ان کی ناموس محفوظ ہو جائے۔ جس طرح مرزائیوں کا مسئلہ ہمارے اکابرین نے حل کروایا، سارے مکاتب فکر کے علماء نے مل کے حل کروایا، آج بھی اہل سنہ پر ذمہ داری ہے۔ اگر قیامت والے جواب نہیں دے پاؤ گے، جب صدیق پوچھے گا کہ مجھے کافر کہا گیا، تم نے کیا کہا، کیا کیا تم نے؟ جب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سوال کریں گی کہ مجھے کون سا الزام ہے جو مجھ پہ نہیں لگایا گیا، تم کیا کرتے رہے؟ مال، دولت، پیسہ، عزت، سب کچھ صحابہ کی عزت اور عظمت اور ناموس پر قربان ہے، اور انشاءاللہ جانوں پہ کھیل کے یہ اپنا فریضہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ کل کی رات آپ میں سے بالخصوص مقام حیات کے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ کل اس طرح سمجھے کہ آپ کا گھر بیٹھنا جائز نہیں ہے، آپ نے ساری رات صحابہ کے لیے وقف کرنی ہے۔ آپ کے گھروں میں جتنے افراد مرتضرات ہیں باہر نکلیں، کاروبار بند کر دیں، مصروفیات ترک کر دیں، رات کی نیند کو قربان کر دیں، اور کوئی شخص اپنے گھروں میں نہ رہے۔ آپ شہر کی سب سے بڑی جماعت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے اپنی غیرت اور عزت کا مظاہرہ کرے۔ آپ نے اس کانفرنس میں سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے، رابطے کے لحاظ سے، خرچ کے لحاظ سے آپ نے جرأت مند کردار ادا کیا ہے۔ اس پر میں اپنے دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ کل انشاءاللہ کوئی اہل و سنہ، کوئی اہل الحدیث، کوئی اس جماعت سے متعلق شخص کل اپنے گھر میں نہیں رہے گا۔ ہم صحابہ کی عزت کے لیے کل انشاءاللہ رات قربان کریں گے انشاءاللہ، سبھی دوستوں سے بغیر کسی استثناء کے۔ یہ نہ ہو کہ پرسوں میں کسی دوست کو ملوں اور پوچھوں کہ آپ کانفرنس کیسی ہوئی، تو آپ کہ میں تو جا ہی نہیں سکا۔ یہ نہ جا سکنے والی بات ناقابل برداشت ہوگی۔ صدیق اور عمر، عثمان کی عظمت اور ناموس کو یہ پہرےداری کی ضرورت، اور آپ ہم سوئے رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ کال کی رات قربان کرنی ہے، اور انشاءاللہ یہ جلسہ ہوگا، انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ ڈویژن بھر سے جو ہے وہ سینکڑوں بسیں جو ہے وہ قافلے انشاءاللہ تیار ہو چکے ہیں، اور یہ آل الحدیث کا ڈویژن کی سطح پر تاریخ ساز جلسہ ہوگا انشاءاللہ۔ افرادی قوت کا مظاہرہ ہوگا، علماء کرام کے بیانات ہوں گے، قائد محترم حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب اور حضرت علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب، حافظ عبدالقریم صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزیہ پاکستان، اسی طرح ہمارے مرکزی خطبہ اور ہماری پنجاب کی قیادت علامہ عبدالرشید حجازی صاحب، اور حضرت مولانا محمد نعیم بٹ صاحب، حضرت مولانا یونس آزاد صاحب، اور حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب،
حافظ یوسف پتھروری صاحب، قاری محمد حنیف ربانی صاحب اور انشاءاللہ دیگر سید عتیق الرحمن شاہ صاحب محمدی، یہ علماء کرام، یہ قائدین اعظام، ان کے تفصیلی انشاءاللہ اور تاریخ ساز جلسہ سے تاریخ ساز خطابات ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تشریف لائیں گے اور صحابہ کی عظمت میں اپنا حصہ قدموں کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، وقت کے ذریعے ڈالیں گے، اور دعا کروں گا کہ اللہ اس محبت کے بدلے، اس رات کے قربان کرنے کے بدلے اللہ تجھے قیامت والے صدیق عمر کا ساتھ دے۔ سیدنا انس بن مالک فرمایا کرتے تھے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا حشر انہی سے آزاد کر دے گا۔ تو میں آپ کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ، ہم تیرے نبی سے ابو بکر عمر عثمان و علی سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہمارا حشر انہی سے فرما دے، اللہ ہمارا ساتھ ان سے قیامت والے دن ہمارا ساتھ، ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اور کیونکہ یہ پوری دنیا میں آواز جا رہی ہے، اس لحاظ سے ان تمام دوستوں کو جہاں تک میری یہ آواز پہنچے، ان سے اسپیشل گزارش کروں گا کہ کل آپ جہاں جہاں پر بھی ہے اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے آپ سرگودا کا رخ کریں، یہاں پہنچیں تاکہ یہ تاریخ ساز اجتماع ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔